اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج سے ہم باقاعدہ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ آج سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے پارہ نمبر 3 کی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر قائم رہنے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر آنکھ کھولی وہ بابل کا شہر تھا، اور یہ بابل کا شہر مربع شکل کا شہر تھا۔ اس کے ارد گرد ایک فصیل تھی اور اس کی گولائی تقریباً 80 میل تھی، جو 200 ہاتھ اونچی تھی، اور جس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ اور یہ ایسی مضبوط فصیل تھی کہ اس کے اندر تانبے کے بنے ہوئے 100 دروازے تھے، اور اس کے اوپر پہرے داروں اور جنگجوؤں کی رہائشیں تھیں جو ساری رات جاگ کر اس پر پہرا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے ارد گرد بہت بڑی خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس مملکت کی مادی ترقی کا عالم اس وقت کیا تھا، لیکن اس ساری قوم کا عقیدہ اور نظریہ بت پرستی تھا اور مشرکانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، ہر طرف بت پرستی اور شرک کا رواج عام تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے دور کے اندر ایک ایسا ذہن عطا فرمایا کہ جس نے آپ کے گم کردہ اہل وطن کے جھوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا۔ اب اسی آیت کی تشریح کے اندر 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں اور جن کی اولاد سے آگے نور محمدی کا سلسلہ چلا ہے، وہ سارے کے سارے جو حضور کا نسب پاک ہے اس کے اندر کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا، بلکہ سارے توحید کے قائل تھے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم نے آپ کو چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا تو آپ نے اپنے دل سے پوچھا کیا یہ میرا خالق ہے؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ اپنے فہم خدا داد سے اس حقیقت کو فوراً پا گئے کہ جو ڈوب جاتا ہے وہ خداوند برحق نہیں ہوا کرتا۔ پھر 14ویں کا چاند جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا، پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ اس راز کو پا گئے کہ جو غروب ہو جائے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آفتاب عالم تاب کی روشن کرنوں نے ساری زمین کو منور کر دیا، ہر طرف سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر اپنے دل سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے، جو چاند سے بڑا ہے، جو ستاروں سے بڑا ہے؟ لیکن جب چند گھنٹے اپنی ضیاء پاشیوں کی بہار دکھانے کے بعد وہ بھی افق کے اندھیروں میں گم ہو گیا تو آپ نے اس بات کا یقین کر لیا اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خالق کائنات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ پہلی مثال تھی کہ آپ نے اس مشرکانہ دور کے اندر شرک کو رد کر کے
توحید کا علم آپ نے کائنات کے اندر بلند کیا۔ پھر دوسری مثال اس کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر جو آپ کی قوم کے لوگ تھے جو بت پرست تھے، ایک دن ان کا جب قومی جشن کا دن آیا تو وہ سارے کے سارے اپنے بڑے بڑے جناب صنم قدوں کو سجا کر ان کے سامنے مٹھائیوں کے بڑے بڑے تھال رکھ کر اس جناب قومی جشن کے اندر چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو یہ توحید الہی کا سب سے بڑا علمبردار، ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کائنات کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لیے ہاتھ کے اندر تیز وزنی کلہاڑا پکڑا ہے اور چلتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر اس صنم کدے کے اندر ان سارے بتوں کی حالت غیر کر دیتے ہیں۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر کے اندر آپ نے کیا کیا کہ وہ ساری مٹھائیوں کے تھال اٹھائے اور بڑے بت کے سامنے رکھ دیے اور اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب کلہاڑا لٹکایا، جب شام کو واپس قوم آئی اور اپنے صنم کدے کا یہ حال دیکھا، حیران پریشان اور مجرم کی تلاش میں چل پڑتے ہیں کہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے نظریات سے کون واقف نہیں تھا؟ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ انہ من الظالمین، بے شک جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ تو پھر کہنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم، انہوں نے کہا ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اسی کا یہ کام ہے۔ اب یہ بات چلتے چلتے نمرود کے پاس جاتی ہے۔ نمرود آپ کو بلاتا ہے، جب آپ کو بلایا تو آپ نے فرمایا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کا تو نے یہ حال کیا ہے؟ تو کہا بل فعلہ کبیرہم، فرمایا نہیں نہیں ان سے خود پوچھو۔ فرمایا اے عقل کے اندھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے خدا سے پوچھو۔ دیکھنے رہے تم کہ تمہارے بڑے خدا نے ساری مٹھائیوں کے تھال اپنے سامنے رکھے ہیں اور اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، تو آپ خود اس سے پوچھیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو آگے سے وہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر پلٹ گئے اور آخر کار اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ بت سننے والے نہیں ہیں۔ وہ بات کو جانتے تھے لیکن ان کے ہاں بت پرستی اگر عقیدے کا مسئلہ ہوتا تو شاید اس واقعہ کے بعد کوئی بندہ وہاں پر مشرک نہ رہتا، لیکن اس کے ساتھ جو نمرود کا سیاسی مفاد تھا پر زد پڑ رہی تھی اور اس کا تخت شاہی ڈولنے لگا تھا۔ اس نے اپنے تخت شاہی کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا، اور پھر وہ آگ جسے دنیا نے دیکھا کہ جو چیز اس کے اندر جاتی تھی وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم اس کے اندر جاتے ہیں وہ آپ کے لیے گل و گلزار بن جایا کرتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم آپ کے مقابلے کے اندر کھڑا ہونے والا نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر کے ساتھ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہیں، اور میرے آقا کا نسب پاک حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل اور جناب حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ، اور پھر آپ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن مبارک تک پہنچا ہے، اور یہ سارا کا سارا حضور کا نسب، اس کے اندر کوئی بندہ مشرک اور بت پرست نہیں تھا، بلکہ وہ سارے کے سارے توحید کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے اور شرک کے خلاف صدائے حق کو بلند کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔